الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق اللہ خالقنا العظیم۔ حضرات محترم، سورہ نساء کی جو پارے کے اعتبار سے 14ویں رکوع اور سورت کے اعتبار سے 7ویں رکوع، اس کی ایک آیت نمبر 113 کا درس ہو گیا تھا کہ منافقین کی سازشوں کے متعلق رب کریم نے فرمایا، اے محبوب، اے رسول مکرم، اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان منافقین کی ایک جماعت ضرور آپ کو گمراہ کرنے کا قصد کر لیتی، اور وہ صرف اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور آپ کو ان تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا ہے جن کو آپ نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ کا آپ پر عظیم فضل ہے، فضل عظیم ہے۔ آج کے درس میں فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کے اکثر پوشیدہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ منافقین نے بڑے مشورے کیے، بڑے بھلائی کیے، کن کے لیے؟ بنو عبیرہ کی اولاد کے لیے، جو طعمہ تھے یا اس کا نام بشیر تھا، جنہوں نے یہ فساد پھیلایا کہ میں نے چوری نہیں کی، اور پھر ایک یہودی کو اس میں انہوں نے سمجھا کہ یہ انوالو ہے، اور یا جو ہے ایک مسلمان کے اوپر یہ وہ کیے۔ تو یہ بڑے مشورے، بڑے ساز، اور وہ سمجھتے تھے کہ کیونکہ عام انسان کے خلاف ہم سازش کر سکتے ہیں، اس میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جس کی حفاظت اللہ کرے اور جو سید الانبیاء ہو، ان کے خلاف پھر تمام سازشیں ناکام۔ میں نے کل سورہ آل عمران کی وہ آیت بتائی کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر تمہارے اندر یہ مادہ صبر اور تقوی ہے تو مخالفین تمہیں نقصان نہیں دے پائیں گے۔ تو یہاں فرمایا کہ یہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے پائیں گے۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، التنوین ذرہ برابر بھی، صرف اپنے دنیا و آخرت کو تو برباد کر رہے ہیں۔ کیا ہوا منافقین کا؟ کیا حشر ہوا؟ دنیا میں بھی لوگوں نے دیکھ لیا، اور آخرت میں تو ان المنافقین سنا دیا، آگے آ رہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کیوں جہنم کے نیچے طبقے میں رہیں گے کہ یہ اللہ کے محبوب کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے۔ کلمہ پڑھا تو اس نیت سے پڑھا کہ اس کے قریب ہو کر اس کو تکلیف دیکھ پائیں، ان کے خلاف سازشوں کا موقع ملے، لیکن رب نے فرمایا نہیں یہ کبھی نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا ان کے یہ پوشیدہ مشورے کوئی بھی، میں اکثر یہ آیت آپ کو سناتا رہتا ہوں، سورت نمبر 35 آیت نمبر 43، یاد نہیں ہے بچوں کو، وَلَا يَحِقُّ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، کوئی بھی کسی کے خلاف، ایک ایسے انسان کے خلاف سازش کرے جو بالکل بے قصور ہو اور وہ راہ راست پر ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ من خفر بیرا لأخیہ فقد وقع فیہ، کوئی مکہ نہ دبل سڑی پلار کے اور چرستا بد کوئی پکاڑ لارشی، کہتے ہیں دوسروں کے راستوں میں کھوئیں مت کھودو، کہیں تو اسی کھوئیں پر گر نہ جائے، کہیں تمہارا یہ راستہ نہ بن جائے۔ تو اللہ کے نبی کے خلاف انہوں نے سازش کی، الا من امر بصدقۃ، سوائے اس شخص کے مشورے سے، سرگوشی سے جس نے صدقے کا حکم دیا، آو معروف، یا کسی اور بھلائی کا حکم دیا، کیونکہ بہترین امت کا کام کیا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہم سورت نمبر 3 میں آیت نمبر 110 میں پڑھ چکے ہیں، اور پہلے اس سے پہلے جملہ انشائیہ تھا، یہاں تو بتایا کہ خیر ہو، کیونکہ وہاں تھا وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک امت، ایک گروہ علماء کا ہونا چاہیے کہ وہ یہ کام کرے
کیونکہ ہر انسان کے پاس یہ طاقت نہیں ہے. ڈرائیونگ کون کرتا ہے یہ بتاؤ؟ ڈرائیور کرتا ہے نا. مریضوں کا علاج کون کرتا ہے یہ بتاؤ؟ ڈاکٹر کرتا ہے نا. یہ جو بلڈنگ بناتے یہ کون بناتے ہیں؟ یہ بال کون صحیح کرتا ہے؟ نہیں. اور یہ کپڑے کون سیتا ہے؟ درزی. تو جب ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے افراد پیدا کیے تو دین کا مذاق بن گیا کہ بھئی دوسرے جو کام نہیں جانتا اس میں انوالو ہونے والے کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں. ارے یہ تیرا کام نہیں ہے، اور نہ وہ کرنے دیتے لوگ. ایک جگہ میں تھا تو کچھ لوگ آئے تھے، بولا ہمیں کوئی نیک بات ہے. تو میں نے بولا بھائی تم آتے رہو، میں تمہیں اچھے درس دیتا رہوں. جو موضوع تمہیں پسند ہے میں تمہیں، آپ کو نماز کا موضوع پسند ہے، آپ کو اصلاح بین الناس، کوئی بھی ہو. چلتے چلتے چند دن کے بعد ایک شخص بولا تم نے ان لوگوں کو تقریر کیوں نہیں کرنے دی؟ میں نے بولا بھائی یہ تو سب کہتے ہمیں تو کلمہ ہی نہیں آتا. بولا نہیں آپ وہ یہ فلاں. ارے میں نے بولا زیادہ وہ نہیں کرو، میں چھوٹا تھا جوان ہو گیا، اب کس عمر میں آ گیا. میرا کام ہے قرآن پڑھنا پڑھانا، حدیث مبارکہ، فقہ کی کتابیں. تو میں سمجھتا ہوں بھائی ان کو تو پتہ ہی نہیں، ان کو تو نماز کا بھی پتہ نہیں. بھائی دین وہ تبلیغ وہ شخص کرے، کوئی کچھ سیکھا تو ہو نا، حلال حرام کا پتہ بھی تو نا. امر بالمعروف، اچھائی کی دعوت ہے، آپ کو اس کو آپ پتہ ہی نہیں اچھائی کیا ہے. نہیں عن المنکر، برائی سے روک، اس کو پتہ ہی نہیں کہ برائی کیا ہے. تو بتا وہ کامیاب ہو جائے گا؟ تو میں نے بولا ایک عام شخص سے اپنے مریض کو انجیکشن نہیں لگواتے کہ بھئی آپ کو آتا ہے انجیکشن لگوانا؟ بولے نہیں. بولے نہیں تو قریب نہیں آنا. اور ایمان کا معاملہ تو نے اتنا آسان سمجھ لیا. تو ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ لکل فن رجال. تو یہاں اصلاح یا جو ہے ان کی نجوہ جو ہو، ان کی سرگوشی جو ہو وہ معروف کام کے متعلق ہو، اور اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کی سرگوشی ہو. اے محبوب، لیکن انہوں نے بنو ابیرق نے صحابہ کے خلاف اور یہاں پہ فساد کرنے کے لیے انہوں نے مشورے کیے اور آگ بھڑکانے کی کوشش کی، اور رزلٹ کیا نکلا کہ پھر یہ یہاں سے بھاگ گیا. کون؟ جب پتہ چلا نا حضور نے بولا چلو وہ سنبھال لے گے، تو صحابی نے بولا یہ صدقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا. اب ایک تو چوری ہو گئی کسی کی، دوسری طرف اس کے لیے دشمنی پیدا ہو. کیوں؟ میں KPK میں گیا تو مجھے باتوں پہ بہت غصہ آتا ہے کہ مولوی خاموش نہ رہے. علماء تم ممبر پر بیٹھتے ہو، تمہارا سر تن سے کوئی جدا نہیں کرتا، تم کھل کر بولو، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اگر تم غیرت مند و اللہ کے دین کی بات کرو گے اللہ تیری حفاظت کرے گا. اگر تو دنیا کے لیے بولے گا تو یقیناً نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو نے امامہ پہنا ہوا ہے، جبہ پہنا ہوا ہے، داڑھی رکھی ہوئی کہ میں مولوی ہوں، اور اندر جو اندرونی طور پہ تمہاری کوشش وہ دنیا کمانا ہے. تو کتنی بری بات ہے. تو وہ بات جو ہوئی تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ آج کل پاکستان میں شریعت مطہرہ، دین اسلام، پیارے نبی کی پیارے سنتوں کے خلاف، شریعت کے خلاف مختلف لوگ سازشیں کرتے ہیں، اور بظاہر وہ سمجھتے ہیں مصلح ہیں. کیا ہے؟ کیونکہ عوام کو تو پتہ نہیں ہے. اس بیٹے کی وہ چوری ہو گئی. اب یہ تو کہتے ہیں مجھے چور مل جائے. اب کوئی کہتا ہے آجا میں ناخون میں تمہارے چور دکھا دیتا ہوں، یہ بولتے یار اب دکھا دے یار، چور چاہیے. اب بھائی یہ کون سی شریعت ہے؟ وہ بچے کو لیا، چور نظر آ گئے، ہاں، یا پولیس والا پہنچ گیا، بولے وہ تو ہمیں. اب اس غریب کے 20,000 کی وہ چوری ہو گئی. لیکن انسان چونکہ تھوڑا سا وہ بھی رکھتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، تو یہ کہتے ہیں یار چور پکڑا، جیسے بھی ہو چور پکڑا جائے، بھلے میرے جو ہے نا 40,000 اور لگ جائے. وہ بولتے یار تو ہمیں جو ہے نا 30,000 دے دینا، ہم کتے لاتے ہیں اور کان میں بتا دے کس کے اوپر شک ہے. وہ کہتے اس پر شک ہے. بولے تو بے فکر ہو جا. اور وہ اب یہ عجیب سی کہانی ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا کرتے کیا نہیں کرتے، کہ وہ کتا سیدھا انہی کے گھر میں جائے گا جس پر انہوں نے وہ کیا. تو میں وہاں پہ اتفاق سے کہ میں نے بولا بھائی یہ بتاؤ کہ تم انسانوں کے نسل سے ہو یا
جس کو تم لا کے چوری پکڑے. اب کتا تو بے شعور ہے, اس کو کیا پتا؟ تمہیں اللہ نے انسان پیدا کیا, قرآن کا علم دیا, اللہ کے نبی کے فرامینوں کا علم دیا, تو اشرف المخلوقات ہے, علماء موجود ہیں, قاضی بڑے بڑے موجود ہیں, اور چور کون پکڑ رہا ہے؟ کتا. واہ بھائی واہ, کتنا, اتنے تم گر گئے ہو انسانوں. شرم کی بات ہے یا نہیں یہ بتاؤ؟ انسان کتے کا محتاج ہو گیا, کتا اس کے لیے چور پکڑے گا؟ بھائی اگر اللہ تعالیٰ کے دین اسلام میں ہوتا یا نبی کی شریعت میں ہوتا تو ہم سر تسلیم خم ہوتے کہ بھائی نبی کا فرمان ہے بس. لیکن بھائی وہ بھی تو نہیں ہے. قرآن نے تو بتا دیا کہ چور کے ساتھ یوں کرنا ہے, بدکار کے ساتھ یوں کرنا ہے, قاتل کے ساتھ یوں کرنا ہے. یہ اس لیے تو نہیں ہے قرآن میں پاک شریعت متوارا کہ بس برکت کے لیے جی قرآن خوانی کرنی ہے, اور اس کے بعد قرآن پاک پر عمل نہیں ہے. تو میں نے بولا اگر تم اس کے نسل سے تو پھر ٹھیک ہے, یہ کرو. اگر مسلمان ہو تو مسلمان کے لیے جو قانون رسول اللہ نے بیان کیا, اللہ کا دین اسلام, اسی پر عمل کرو. ہم مسلمان ہیں, ہر فیصلہ دنیا میں نہیں ہوگا. بعض مسائل ہمارا, کسی نے چوری کیا, ہمارا پیسہ کہیں نہیں جائے گا, ہمیں تو ملے گا جیسے بھی ملے گا. لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ اس چوری کی وجہ سے مزید فساد برپا نہ کریں, کہ کبھی کتوں کو لائیں اور کبھی ناخون میں دیکھیں. ایک تو ویسے بھی چوری ہو گئی, دوسرے اللہ کے بھی مجرم ہوئے. اب رسول اللہ کو مانتے ہو علیہ الصلوۃ والسلام, تو اس کے ماننے کا یہ معنی ہے. اگر حضور علیہ السلام قیامت کے دن کہہ دے کہ اگر تو میرا امتی تھا تو میری شریعت پر عمل کرتا نا, کیا میری شریعت میں یہ تھا؟ کسی حدیث میں تم نے سنا تھا کہ کتے کو لا, اس کے ذریعے چوروں کو پکڑو؟ یہ تو غیروں کا کام تھا کہ تمہارے خلاف سازشیں کر رہے تھے, یہی تو سازشیں کر رہے تھے. اور تم ان کے رنگوں میں رنگ گئے. کچھ حیا ہونی چاہیے کہ میرے نبی کا فرمان ہے کچھ بھی ہو بس یہی ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا, ایک صحابی کو بولا یوں یوں, بولا یا رسول اللہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی, یوں یوں. بولا تو زیادہ غیرت مند ہے یا اللہ؟ بولا اللہ. بولا تو زیادہ غیرت مند ہے یا منہ؟ بولے آپ یا رسول اللہ. تو بولے یہ اللہ واللہ کے نبی کا فیصلہ ہے. من یطع الرسول من یطع اللہ والرسول, اللہ واللہ کے نبی کی بات جس نے مانی وہ کامیاب ہو گیا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, جس نے امر بالمعروف کیا اور اسلام بین الناس کی, صدقہ کا کیا, اللہ کی رضا کے لیے شرط بتایا. ہاں یہ شرط ہے کہ وہ عمل اللہ کے لیے ہو, وہ عمل ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. وَسَوْفَ نُؤْتِي أَجْرًا عَظِيمًا, اور اللہ فرماتے ہیں میں انہیں اجر عظیم, جس کو اللہ عظیم کہہ دے کہ وہ کتنا اجر ہوگا. ایسے صحت, اللہ اکبر, کی کبھی بیماری نہ ہو, ایسے جوانی کی کبھی بڑھاپا نہ ہو, اور ایسے خوشی کی کبھی غم نہ ہو. ہاں اللہ, ایسے امن کے کبھی بے امنی نہ ہو. اللہ اکبر, اجر عظیم اللہ فرماتا ہے. کیونکہ ہماری تو پہچان رب لم یزل نے یوں کی, سورہ نمبر 9 میں آیت نمبر 71 میں پڑھیں گے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون. آج میں درس قرآن دے رہا تھا مدرسے میں سورہ انفال میں, تو میں نے بولے بچوں دیکھے پڑھنے کے حد تک نہیں کہ بس امتحان ہے فلاں فلاں, بلکہ اس کو ذرا دل کے آنکھ سے دیکھو کہ رب کریم کیا فرماتا ہے, کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں, ان کا کردار کیسے ہوتا ہے. تو سورہ انفال کی شروع کے کہ رب کریم نے فرمایا میرے بندے ایسے ہیں. یہاں پہلے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ, اگر مسلمان ہو تو اللہ کے نبی کا حکم ہے, اس کے علاوہ نہیں. مسلمان صرف وہ لوگ ہیں, انما المؤمنون کلمہ حسر ہے, اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, جب اللہ کا نام سنتا ہے تو دل ہل جاتے ہیں, ہاں وجلت, ہاں دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, جب اللہ کا کلام سنتے ہیں تو اور ایمان میں پختگی اور زیادتی آتی ہے. کمزور پن سے چھٹکارا کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کے قرآن سے ہوتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور مسلمان کی پہچان ہے ارے کسی سے گھبراتا نہیں ہے, اللہ کے ذات پر بھروسہ رکھتا ہے. الذین یقیمون الصلاۃ,
ارے مسلمان وہ لوگ ہیں اللہ کے ذات پر بھروسہ کرنے والے ہیں جو نماز کے پابند ہوں. نماز میں تاخیر نہیں کرتے کہ گھر میں بیٹھا ہے نماز بعد میں آیا نماز پڑھ رہا ہے جوان کا بچہ. بھئی کیا کر رہا تھا؟ اگر 500 ملتے تو شروع وقت پہ آتا نماز پڑھتا. میں نے دیکھا کئی لوگ وہ بیٹھے ہوئے بھائی خدا کے بندے نماز میں سستی کرنی. یہ آیت یاد کرو. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یاد نماز میں سستی کون کرتا ہے؟ نہیں یاد نہیں ہے. یاد ہے؟ یاد نہیں ہے. 142 اور 53 یا 4 سورہ توبہ میں کہ جب بھی نماز پڑھیں گے سستی کریں گے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ. کیوں اپنے آپ کو جو ہے نا ان کے وہ رنگ تھے وہ. اب بتاؤ ایمان سے بتاؤ جس سیٹ کے فیکٹری میں آپ کام کریں یا اور کوئی ہو جس کے ماتحت ہو آپ اور وہ تمہیں بلائے تو کیسے بھاگ کے جاتے؟ ایسے بھاگتے. کیا اتنی جرت ہے کہ فیکٹری میں جو سیٹ تمہیں 1 لاکھ روپیہ دے رہا ہے وہ آ جائے تمہیں کوئی بتا دے سیٹ تیرے دروازے پہ کھڑا ہے دستک دے رہا ہے. ایمان سے بتاؤ مسلمان کتنا دیر آرام لیٹ کے بیٹھو گے؟ ارے چلا جاؤں گا نا. بول دے نا ذرا خدا کی قسم میں مجھے تو نہیں لگ رہا کہ چپل بھی پہن لو گے. ایسے حالات ہو گئے. خوف ہے مخلوق تمہیں پریشان کرے. صرف اس کا کیا خوف ہے؟ نوکری سے نکال لے گا. آدھا گھنٹہ بعد بولے اچھا تو میں تمہیں فون کر رہا ہوں تو اٹھا بھی رہا ہے تمہیں پتہ بھی ہے کہ میرا سیٹ بلا رہا ہے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو خدا بلا رہا ہے تمہیں کہ فلاح کی جگہ اگر چاہیے نجات کی جگہ چاہیے تو یہاں پہ آ جاؤ. اور تو آرام سے لیٹا. وہ تو چھوڑو جو دیر سے آتے وہ تو پھر بھی آ جاتے ہیں. ان کی حالت پوچھو جو خراٹے لے کر مردار اس کے دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتے بخاری کا حدیث ہے اور سو رہا ہوتا ہے جوان کا بچہ. ہاں اور یوں میں تو جنت میں جاؤں گا. تیرے جیسے اگر جنت میں جائیں گے تو پھر تو یوں لگے کہ جنت بس. ہاں یہ کوئی دنیاوی ہوا معاملہ ہے. یہ غیرت مندوں کا فیصلہ ہے. ہاں جنت جو ہے نا اللہ کے بندوں کو اور رسول اللہ کے غلاموں کی جگہ ہے. آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. منافقین کی حالات پڑھ. وہ نہ جنت کے منکر تھے نہ جہنم کے منکر تھے نہ اللہ کے منکر تھے. ہاں وہ لیکن بس وہ اپنی وہ کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ بچائے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ پھر بتا رہا ہے اور جو نافرمانی کرے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی من بعد ما تبین لہ الہدی اس کے بعد کو اس کے ہدایت ظاہر ہو گئی. حضور دنیا میں آئے منافقین جو بنے اہل کتاب تھے یعرفون کما یعرفون ابناہم حضور کو ایسے جانتے تھے قرآن کو ایسے جانتے تھے آسمانی کتابوں میں انہوں نے پڑھا یہ برحق نبی ہے یہ برحق کتاب ہے. اس کے بعد بھی انہوں نے رسول کی مخالفت کی. دنیا کی محبت ان پر اتنی بھاری آ گئی اتنی حاوی آ گئی کہ پھر بھی نبی کی مخالفت کی. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور پھر مسلمانوں کا راستہ چھوڑ دیا. مسلمان کون تھے؟ صحابہ رسول تھے. جیسے کہ ہم زندہ اشارہ پاتے فوراً بولتے یا رسول اللہ. ہاں یا رسول اللہ حکم فرمائے. اگر آپ کہتے کہ ہم سمندر میں گھوڑے دوڑا دیں یا رسول اللہ حکم فرما دیں. ہاں ہم کوئی بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ آپ کو کہیں گے فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا هَٰهُنَا إِنَّا قَاعِدُونَ. یا رسول اللہ آپ جائیے آپ کا رب جائیے لڑیے. ہاں جنگ بدر میں جنگ احد میں جنگ تبوک میں جائیے. ہم یہاں مدینہ منورہ میں بیٹھ کے انتظار کریں گے. بولے یا رسول اللہ ہم یہ نہیں ہیں ہم بچوں کو لے کے چلیں گے ہم گھر والوں کو لے کے چلیں گے اپنا مال حال سب لے کر چلیں گے. ہمارے رب کا فرمان ہے سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 11 میں اعلان ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تو ان سے خرید چکا ہے ان کے مال ان کی جانیں سب خرید چکا ہے. خریدی ہوئی چیز میں مالک کا کوئی حصہ نہیں ہوتا کوئی اختیار نہیں ہے. یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیے ہم سب کچھ اللہ کو دے چکے ہیں آپ بتائیے کہ کہاں کہاں مال خرچ کریں کہاں اپنی جان خرچ کریں. حضور نے فرمایا یہ مکہ تمہارے باپ دادا کی جگہ تھی یہاں تمہاری پراپرٹیاں تھی یہاں تمہارے خاندان تھے ارے سب اس کو چھوڑ تو بولے لبیک یا رسول اللہ. حبشہ کی طرف ہجرت کرو تیار ہو گئے.
مدینہ تو طیبہ کی طرف ہجرت کر بولی یا رسول اللہ لبیک، ارے خود نہیں چل سکتے بولتا ہے، بچوں کو کہتا ہے ہمیں چارپائی پہ لٹا دو، ارے نبی کہوں کہ میں مکہ میں رہنا حرام ہے ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کا حکم ہے جو نہیں گیا کیا کہتا ہے صحابی رسول، میں جا سکتا ہوں، میرے اندر اتنی طاقت ہے، 6 کلومیٹر کے فاصلے میں گیا، دنیا سے روح پرواز کر گئی، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، ارے میرے اس نبی کے غلام کی اس بہادری کو بھی بیان کر دو کہ جو گھر سے نکلا وَمَن يُخْرِجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا کہ حضور کے کہنے پر اس نے لبیک کہا، تو کہتا ہے ہاں جو مسلمانوں کے راستوں کو چھوڑے، صحابہ کا طریقہ دیکھے، اللہ نے فرمایا آمنو کما آمن الناس، اگر دولت ایمان سے سرفراز ہونا ہے تو صرف کلمے سے نہیں بلکہ صحابہ جیسے کردار بھی، اور فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور غیر سبیل المؤمنین، مسلمانوں کے راستوں کو چھوڑ کر منافقوں کافروں یہودیوں کے راستوں پر چلے، نولی پھیر دے گی ما تولیٰ، جس طرح پھرا، وَنُسْلِهِ جہنم، اور اس میں جہنم میں اس کو ڈال دیں گے، جہنم میں اس کو داخل کر دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں آخر میں پھر اسی شخص کا ذکر آیا جو بن ابیرق کا بیٹا تھا، وہ بیٹے تھے، اور خاص کر وہ طعمہ یا بشیر نام تھا اس کا، تو وہ وہاں سے پھر کیا ہوا کہ ان کے ساتھ آگے کیا ہوا پتہ چلا، کیونکہ اس نے چوری کی تھی جس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں تھا، اور جب پیارے آقا دو جہان نے قرآن کے ذریعے اس کی چوری کی خبر دے دی تو اس کی شرح صدر ہو گئی کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اور قرآن مجید اللہ کا سچا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور تمام مسلمان جس دین پر ہیں وہ سچا دین ہے، اسلام سچا دین ہے، اس کے باوجود اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا، تمام مسلمانوں کے خلاف طریقے کو اختیار کیا، اور اسلام کو چھوڑ کر شرک اور بت پرستی کو اپنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جس گمراہی میں پھرا ہے ہم اس کو اسی گمراہی میں پھیر دیں گے، یعنی اس کو اس شرک اور بت پرستی میں رہنے دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ آگے پھر کہتے ہیں کہ پھر وہ وہاں سے بھاگا، ایک اور جگہ چوری کی، وہاں پکڑا گیا، بعض کہتے ہیں کشتی میں وہاں چوری کی، انہوں نے کشتی میں بہت اس کی ذلت اور رسوائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو پھر عزت اگر ہے تو وہ صرف اللہ کی بندگی میں اور رسول اللہ کے سچی غلامی میں ہے، وہ جہاں بھی جگہ نہیں پائے گا، جدھر بھی جائے گا وہ رسوائی ہوتا رہے گا، یہ پورے حالات اس کے لکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے بہرمند فرمائے۔ یا اللہ ہمارے جتنے سامعین ہیں یہاں آ کے سنتے قرآن یا سوشل میڈیا کے ذریعے سنتے ہیں، سب کو اجر عظیم عطا فرما، سب کے پریشانیوں کو دور فرما، سب کے مرحومینوں کی مغفرت فرما، زندوں کو دین اسلام پر جینے پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ جزا اللہ